السلام علیکم دوستو۔ قیامت کا وہ دن جس کی ہولناکی سے زمین و آسمان لرز رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور انسانیت اپنے گناہوں کے پسینے میں غرق ہوگی۔ ہر طرف نفسی نفسی کا شور ہوگا، باپ بیٹے سے اور ماں اپنی اولاد سے دور بھاگ رہی ہوگی۔ انبیاء کرام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اللہ کے جلال کے سامنے لرز رہے ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسانیت کی تڑپ حد سے بڑھ جائے گی اور لوگ کسی ایسے سہارے کی تلاش میں ہوں گے جو انہیں رب کے حضور بخشوا سکے۔ اس کٹھن گھڑی میں جب امید کے تمام چراغ غل ہو چکے ہوں گے، اللہ کا آخری رسول، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ڈھال بن کر سامنے آئیں گے۔ شفاعت کا تصور کوئی من گھڑت قصہ نہیں، بلکہ اس کی بنیاد قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اس آیت میں مقام محمود سے مراد وہ بلند ترین مقام ہے جہاں پوری کائنات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ڈنکا بجے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح سورہ دحا میں رب نے فرمایا، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ رب کا اپنے محبوب سے وہ وعدہ ہے جو قیامت کے دن شفاعت کی صورت میں پورا ہوگا۔ ناظرین کرام، جب مصیبت حد سے بڑھے گی، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ حساب شروع کروائیں، لیکن ہر نبی اپنی معذرت پیش کرے گا۔ آخر میں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، انا لہا، یعنی میں ہی اس کام کے لیے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو آج تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، کہیے سنا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہوگی تاکہ محشر کی طویل تپش ختم ہو اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہو سکے۔ ناظرین کرام، روایات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے۔ شفاعت صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہے۔ کچھ انجان اور بے خبر لوگوں کا خیال تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن قرآن و سنت اور مستند روایات کے روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان مسلمانوں کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا جن کے اعمال نامے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے۔ یہ وہ رحمت ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو عطا کی گئی۔ شفاعت کی مختلف اقسام اور درجات ہیں۔ علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں شفاعت کی کئی اقسام بیان کیے ہیں۔ شفاعت اولیٰ، وہ شفاعت جو حساب و کتاب شروع کروانے کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت سارے نبیوں اور ساری امتوں کے لیے ہوگی۔ شفاعت نجات، یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ شفاعت خروج، یہ شفاعت ان گناہ گاروں کے لیے جو جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوں گے، انہیں نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ شفاعت رفع درجات، یہ نیک لوگوں کے لیے ہوگی تاکہ جنت میں ان کے مقامات کو مزید بلند کیا جائے۔ شفاعت بلا حساب، ان خوش نصیبوں کے لیے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز حساب 75,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان 75,000 لوگوں میں سے ہر ایک کے پیچھے 70,000 لوگ اور ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔
اس روایت کی روشنی میں اگر حساب کیا جائے یہ تقریباً 5,75,75,000 لوگوں پر مشتمل ایک بہت بڑی جماعت ہوگی۔ پیارے دوستو، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے اتنی بڑی جماعت کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شمار فرمائیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو تو کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول محض تمناؤں سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط اور اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے بنیادی شرط ایمان اور توحید ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر شفاعت کا مستحق بنے گا۔ جو شخص دنیا میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، قیامت کے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا اور آپ کی شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آذان سن کر اس کے بعد کی مسنون دعا پڑھتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی وہ کبھی محرول نہیں رہے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ہماری بڑی امید ہے، لیکن اس امید کا مطلب گناہوں پر دلیر ہونا نہیں، بلکہ اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے جو ہمارے لیے راتوں کو روتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس دن رسوا نہ کرے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی شفاعت خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری قیامت اور پل صراط کے احوال پر مشتمل اس مفصل ویڈیو کو بھی دیکھ لیں۔ جزاک اللہ۔